إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامعین کرام، سورہ آل عمران اور دی 164 نمبر آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی. بظاہر ایک شاید جڑی او دے اندر بہت سارے اجزاء ہوندے جنہاں نال مل کے او بندی ہے، مگر او دے اندر ایک بنیادی جو حصہ ایسا ہوندا جہدے نال سارا ڈھانچہ کھڑا ہوندا. او شاید نہ ہوئے سب اجزاء بکھر جان. ایڈی وڈی عمارت ہے، اینوں سہارا ہویا بنیاد نے، تھلے نیاں نہ ہون، بنیاد پختہ نہ ہو، ایڈی وڈی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. درخت کیڈا وڈا پھیل جاندہ، پھول بوٹے ہوندے، مگر وہ جڑ تے ہی کھڑا ہوندا. جڑ جڑی ہے کمزور ہو جائے بس ڈگ پیندا. انسانی جسم دے اندر قلب ہے، دل ہے، اے حرکت کر رہا، انسان زندہ ہے، رک جاندا، مر جاندا. اکھ دی پتلی ہے، ایک درمیان چکھ دی جڑی پتلی ہے وہ ٹھیک رہندی تے ویکھدا جدوں وہ خراب ہو جاندی ختم. یعنی جدھر نظر مارو بہت ساریا شیاں کا جڑا مجموعہ دے اندر ایک شے ہونی جڑا وہ ایکس در محور ہے، وہ ساری وہ کھڑی گھومتی ہے. اسی طرح دین اسلام میرے پراؤ بزرگو نچوڑ دی گل جے یہ سارا کھڑا جس بنیاد تے نا تے یہ جڑا قلب اور روح ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام تے اعتبار نہ رہے تے دین نہ دی کوئی شاید نہ کوئی اللہ نے اسے کہڑا ویکھیا نہ وہ کوئی گل سنی. انکار کرنے والے بھی آتے بھی دنیا آپ بنی چل رہی. یہ گواہی بھی جڑی ہے کہ اللہ ہے، رسول کریم علیہ السلام دی زبان پاک. قیامت اسی ویکھی ہے کہ مردے زندے ہونے کے حساب ہونا، یہ بھی یقین اور اعتماد ہے صرف جناب رسالت ماں فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتماد پا رہا. تو گل جڑی تمہیں میں مثالوں کے ذریعے سمجھائی کہ اکھ دی پتلی، جسم کے اندر روح اور قلب، عمارت لی بنیاد، درخت لی جڑ، جتنا وہ اصل الرسول ہے، ساریاں شاں دا موڈو ہے، دین سارے دا مرکز جتے یہ دائرہ گھومدا ہے وہ صرف رسول کریم علیہ السلام دی ذات پاک ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ دے احسان تے انے انگنت ہر لمحہ بارش دی طرح برس رہا ہے انسان سے کہ تسی انہوں گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے حضرت سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے اور چھٹ توں اے جڑا سا ہی تیرا ہوندا آرام نہ اندر چلا گیا تو آرام نہ باہر آ گیا. یہ جی دو نعمتاں تینوں ملدیاں، ورنہ جنہاں دا سا رک جاندا کی برا حال ہے انہاں دا. مگر اللہ تعالیٰ نے جس نعمت دا احسان اس آیت کریمہ جتلایا وہ ہے کہ مومناں تے رب نے بڑا فضل کیتا تے بڑا احسان کیتا، جنہاں دی ہدایت واسطے انہاں دے اندر اپنا رسول بھیجا. اللہ دے رسول نو بھیجن اللہ نے احسان جتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ جڑا لوگوں نے ایمان نصیب ہو گیا، کافر تے بد نصیب رہ گئے نہ پہچان سکے. جنہاں من لیا آپ اللہ دا منن والے ہو جے تسی دیکھو تے ساریاں نعمتاں دے مقابلے ہیچ سے کچھ بھی نہیں گیا. سب تو بڑا رب نے فضل ایمان والیاں تے کیتا کہ انہاں دی ہدایت واسطے انہاں سے اللہ نے ایک عظیم شان پیغمبر بھیجا جڑا انہاں نوں اللہ دی آیتاں سناوندا ہے، انہاں نوں پاک صاف کردا ہے، انہاں نے حکمت دی تعلیم دیندا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
یہ ہوں جنہوں کے سامنے ایت اتری سی وہ اپنا ماضی بھی جانتے اسی ڈاکو سی، شرابی سی، زانی سی، دنیا کے بدترین آدمی سو راہ ایک کلا نام ہے بلو مزال، اسی ڈنگراں تو پیڑے سی، مگر حضور دے علاج نال اسی فرشتیاں تو اگے لنگ گئے، تد اللہ نے احسان دتا وین کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رسول دے آن تو پہلا تسی کنے گمراہ سی، تہاڈی گمراہی دا کوئی اندازہ سی، کوپا نیرے سی، مگر رسول پاک علیہ السلام آئے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، تانوں انہاں نیریاں تو کڈیا تے نور چلایا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک، ہر بندہ جدو دین دی کوئی گل کرے، کوئی بے دین اور دہریا ہوئے وہ گل ہوئے، انہوں آکو بھائی اللہ تے گل نہ کر تے نہ قیامت تے کر، گل کر رسول کریم تے، جے تین یہ اعتبار آ گیا بے سچا تے آپ سارا دین تو من لے گا، تے جے ہی نہ اسی ثابت کر سکے یا تینوں یہ یقین نہ آیا تے باقی کرنا سی تینوں کی منوانی ہے، کتنے اللہ کتنے قیامت کتنے فری، کچھ بھی نہیں پھر سارے پلے، سارے کو تو لے جائے کہ ایک شہادت اور گواہی ہے کہ یہ گل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اے مرکزی بات ہے جتنے بات ہونی چاہیے، یہ جڑ ہے یہ ہے نہیں اسلام دے پلے، اسی آپ نے سچا ثابت نہیں کر سکے اور کسی بحث کا فائدہ نہیں، ایویں وقت ضائع کرنے، کوئی بھی گمراہ آدمی اگر اسلام کو سمجھنا چاہتا پہلا رسول کریم علیہ السلام کو ویکھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ لکھ دیں، ایک آدمی اسلام دے بارے شبے مبتلا ہو گیا، پڑھیا لکھا سی، دل چ وہم پی گیا بھی اسلام نہیں سچا، وہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آیا، انہوں نے آخیا امام میرا ایمان متزلزل ہو گیا، مینوں اس دین سے یقین نہیں رہا، میرا کوئی علاج ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بیٹا تو کچھ مدت صبر کر اور جا کے صرف پڑھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش تو لے کے موت تک ویکھے صلی اللہ علیہ پیغمبر نو، تینوں جے معلوم ہوا بھی بے داغ گیا تو من لئی، جے نہیں نبی سے یقین تینوں آیا تو کوئی حل نہیں میرے کو در۔ انہیں پڑھیا، کچھ مدت بعد آیا اور انہیں آخیا امام سارے وہم جاندے رہے، کوئی شبہ میرا باقی نہیں رہا، ایسے سچے گواہ نو اگر میں جھٹلا دیا تو پھر دنیا کسی نے سچا نہیں مننا چاہیے، پھر تو گل ہی ختم، کسی کے اعتبار کی کرنا جب دنیا کے سارے تو سچے آدمی لے اصدق الصادقین اطہر الطاہرین، ہاں نہ تو زیادہ کوئی سچا تو نہ تو زیادہ کوئی پاکیزہ، تو انہوں نے منیا اور گواہ کہڑیا، پھر برخاست کرو عدالتوں کے گواہیاں کا سارا سسٹم، ایس گواہی نے پرکھیا تو انہیں آخیا ایمان آ گیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی زندگی پاک جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات بینات آپ نے دیتی، ایویں نہیں آخیا کہ نبی من لو، کیونکہ دنیا جھوٹے نبی بھی بنے، سارے زمانے بہاء اللہ بن گیا، غلام احمد قادیانی بن گیا، اس تو نہ مسلمان ایڈا خوش عقیدہ کہ جڑا جال بچاوے وہ پھس جائے، نبی بن گیا تینوں من لو، نہ ایڈا شکی ہے بھی شک ہی کری جائے، سچیاں نو بھی نہ منے، دونیں بیماریاں، اینا خوش عقیدہ ہونا ہر گل منی جانی، یہ بھی پاگل ہونے کی انسانی ہے، پرکھو، اور یہ بھی مننی ہی کوئی نہیں، ہر گل سے شبہ وہم، یہ پھر وہمی ہو جاتا آدمی، شکی اور مزاج، یہ بھی بیمار ہے۔ صحیح بات ہے اب جی گل سامنے آئی ہے وہ دلائل دیکھو تے دل نو صاف کر کے سوچو بھی یہ گل منن چاہتی کہ نہیں، اگر وہ اعتبار والی منو شک کی پیرنا۔ تو امام علیہ السلام نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب پوری اتنے لکھی عیسائیاں دے جواب، تو دا حوالہ امام ابن کثیر نے بھی دیتا اور بڑے ادب نہ دیتا، بڑی انہاں دی معتبر کتاب ہے، تاریخ تے لکھی البدایہ والنہایہ للامام الحافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر القرشی الدمشقی، یہ بھی 6ویں جلد جڑی ہے رسول اللہ دے معجزے نہ پڑھی، یہ صرف یہ جلد جڑی ہے معجزے کہ اللہ دے نبی نو اسی نبی کیوں مننے، اور امام نے جس طریقے نہ عیسائیاں اور یہودیاں نے بحث کی صحیح انداز ہوا کہ جدوں بھی کوئی عیسائی یہودی بات کرے وہ گل یہ کرو بھی تو بھائی وہ معیار دس، کسوٹی دس جہاں تو پچھلے نو نبی مننا، موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے پیغمبر جنہوں کیوں پیغمبر منتے، وہ گلاں دس جے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کسوٹیاں تے انہاں تو ود سچے نہ نکلے تو نہ من، تے جے انہاں نوں زیادہ سچے نکلے، جے معجزے ویکھنے تد ویکھ لا، کردار ویکھنا تد ویکھ لا، پیش گوئیاں ویکھنی، گل تے کرنا میں نبی مننا کا دینا، تو وہ اصول بنا پھر انہوں نے نبی علیہ السلام نو پرکھ لیں، اے ٹھیک طریقہ۔ سانو کہندے جی حضور سے اعتراض اصل اتوں پڑھنا چاہیے، اسی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نو اگر نبی مننا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاروں مننا ہے، ورنہ تہاڈی کتاباں نو دیکھیے تو تہاڈے شرم و حیا ہوے تے انہاں نو نبی خدا تسی شریف آدمی نہیں ثابت کر سکتے۔ تہاڈی تے بائبل چ لکھا کوئی نبی اپنی بیٹیاں نال زنا کر رہا، کوئی شراب پی رہا، کوئی آپ بچڑا بنا کے ہر ان لوگوں کافر کر رہا، اس کتاب پر انہوں نے نبی مناؤندے، اے احسان منو قرآن مجید دا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ انہیں تصدیق کی ہے کہ نبی
مگر ہوں تسی یہ فیصلہ کرنا، ہوں گل آ گئی ہے مناظرے اور بحث کہ دسو قرآن نو چھڈ کے یہاں نبی کتنا تسی بناؤ دے، وہ گل جی وہ پھر حضور علیہ السلام دیکھ گر کی گل ہے۔ اور یہ میرے شیعہ دوست انہوں نے بھی گل کرو، ابو بکر عمر کی واری بعد چاہو گی، پہلا گل کرو بیلی کلمہ ثابت ہوں مومن ہے، وہ گلاں ابو بکر عمر چ نہ ہوئیاں تے نہ منو، تے جی یہاں چی پائیاں جاندیاں جی انصاف کوئی نہیں، بیلی چو گل ہوے تے مومن ہے یہاں چ ہوے تے منافقی رہن، کوئی اصول بناؤ نا۔ تو امام نے بھی اتنے پھر جو کہ لکھا کمال کر دی، مگر ترجمے کا وقت نہیں، یہ کسی آدمی نو چاہیے کہ وہ کسی نو کہہ کے نہ ربی اڑن، یہ ترجمہ کرا کے جڑے 2 صفحے یہ تقسیم کرے، اے بجائے جھنڈیاں دے تے جلوساں دے تے ایویں بھنگڑے پاؤں دے نا، اے حضور دی خدمت کہ مسلماناں غیر مسلمان تینوں تقسیم کرو۔ اتنے لکھ دے پہلا قرآن مجید تے لکھا کہ اللہ نے 2 قسم دے حضور نو معجزے دیتے نشان، کریے کی بات پھیل جاندی، اللہ دے رسول دا تذکرہ ہویا نا، لذیذ بود حکایت دراز ترک، یہ مزیدار گل مسلمان کی کہڑی، یہ لمبا کرے جنہ مرضی، کوئی سیر ہو سکتا بس نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا شاعر ہوا متنبی، وہ کتاباں درساں جی پڑھائیاں تاکہ عربی لٹریچر تو واقفیت ہوئے، انہیں اپنے ممدوح لکھیا، کسی رئیس کی تعریف کر دیا کہ مگر وہ بنوٹی گل نا، نبی پاک علیہ السلام کی گل ٹھیک ہے، مزت الدہور فما اتینا بمثلہ، وہ اپنے اس ممدوح نو کہندا جی تعریف کر رہا، عمراں گزر گئیاں، بڑے زمانے بیت گئے، مگر دنیا تیرے نال دا نہ جمیا، یہ انہیں خوشامد وہی کی، حضور نہیں سچ ہے، مزت الدہور فما اتینا بمثلہ۔ آدم علیہ السلام تو رہ کے آسمان گھومدا رہا، زمین قائم رہی، مگر آپ جیسا نہ کوئی پیدا ہوا۔ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ، تے جدوں آ گیا تو پھر زمانہ عاجز آ گیا، تیرے ورگا نہیں ہن پیدا ہونا، پہلا آیا کوئی نہ، جے آ گیا تو بے بس کرتا، بس جڑا ہونا سی آ گیا، ہن نہیں جڑا ثانی پیدا ہونا۔ کیسی بات ہے، وہ ایک دنیا دے حاکم نو خوش کر لی کہندا رہا نا، جھوٹ بولیا نے، مگر رسول کریم علیہ السلام نے کہندا تے عین حق سی، مزت الدہور فما اتینا بمثلہ، زمانے گزر گئے مگر وہ زمانے تیرے جیسا نہیں لے آ سکے۔ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ، جدو آ گیا دنیا بے بس ہوگی کہ بس اخیر ہو گئی، تو کہاں ہوں کی ہونا۔ انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ دکان ہی بند کرتی بھی بناتا جڑا بناونا سی، اس تو بعد نہیں ہوں بنوا، تھلے ہی تھلے رہن گے ہوں لوگ۔ اس پاروں امام پھر لکھ دے، بڑی یہ بھی پیاری کربی شعر ہو یاد آیا، لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ، شاعر آندا اللہ دے رسول تیرے کو کوئی معجزہ بھی نہ ہوندا، نہ چند ٹکڑے ہوندا، نہ پانی جڑے سی تیری دعاواں نہ بارشاں برسدیاں، نہ جانور جڑے تینوں سجدے کر دے، کوئی معجزہ بھی نہ ہوندا، لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ لکانت بدیہۃ تغنی عن النظر، تیرا چہرہ ہی جڑا سی وہی کافی سی دسن لئی کہ نبی نہیں تو ہور کی، اینوں نبی نہیں مننا تے نہ مرادو کنوں مننا جے تسی، تیرا چہرہ بذات خود معجزہ۔ اور انہیں رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رومی فرماؤں دے در دل ہر کس کے دانش مدار، جنوں رب نے عقل نصیب کیتی سی نا، روح آواز پیغمبر معجزات، انہوں نے نبی دا چہرہ ویکھیا علیہ الصلوۃ والسلام تے آواز سنی، انہاں آکھیا کسے معجزے دی لوڑ نہیں، نہ مردہ زندہ کرنے کی لوڑ ہے تے نہ چند ٹکڑے کرنے، تو نبی ہے سچا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم سی، انہوں دے سردار سی، ملے 2-4 مسئلے پوچھے، کوئی معجزہ نہیں منگیا، جنہوں نے معجزے منگے مکے انہوں نے دکھائے بھی گئے، چند ٹکڑے ہوا نہیں مانتے، کہنے لگے جادو، معجزے نال بھی کچھ نہیں بنتا، عقل تو کم لو۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے معجزے ابن کثیر نے فرمایا پہلا تے دلائل مانویہ، وہ سوچنا تعلق رکھ دے، جنہاں جو قرآن ملیا، قرآن دی تعریف جڑے صفحے لکھے رب جو بندے انہوں نے ایک کتاب ہی شروع دی، کتاب دلائل النبوہ، یہ اسلام دا ایک وکھرا سمجھو حصہ ہے جتنے علماء نے کتاباں لکھیں کہ اسی نبی مننے، سارے کو دلیل کی ہے، کیا جنا نبی من رہا ہے، ڈر نو قائم کرو، آپ بھی اپنا سکون حاصل کرو کہ سنے سنائے نہیں کہ مسلمانوں دے جمے ہیں، اتنا گل نہیں بننی، پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرو کہ جے سانو کوئی غیر مسلمان کہ یار کیوں تسی اینوں نبی منتے، تواڈے پہلے دلائل ہونے چاہیے، وہ دلائل دا پھر لکھیا واہیا معنویت و حسیت، کچھ معجزے جڑے وہ سوچنا تعلق رکھتے ہیں، وہ نظر نہیں آؤندے، وہ قرآن مجید ہے، رسول اللہ دی سیرت ہے، آپ دا کردار ہے، وہ دا سارا بیان ہے۔ ایک حسیات کچھ ایسے معجزے جڑے اکھاں نال دسدے، آپ نے دعا کیتی پیالے دا پانی جڑا ہزاراں بندہ پی گیا،
اسی طرح ابلتا رہا، اونٹ پی گیا، مشکاں پر لیا، وہ پھر بیان آؤ گا۔ ایک مانویہ کہ عقل نہ تعلق رکھ دے، انہوں نے فرمایا سب تو پہلا فمن المانویت انزال القرآن علیہ وہو اعظم المعجزات، قرآن شریف کا آپ سے اترنا اور یہ سارے معجزوں تو بڑا معجزہ۔ آپ نے چیلنج کر دیتا قرآن کے اندر کہ میں پڑھیا لکھیا بھی نہیں، تمہیں سارا پتا، کتاب بھی نہیں کدی پڑھی، کسی استاد کو نہیں کیا۔ 40 سال لنگ گئے، میرے منہ یہ جی کوئی عبارت سنی سی؟ اج میں اچانک تمہیں سنا رہا، لڑکار میں سارے جنرل انسان مل جاؤ، اس قرآن ورگا لیا کے بخاؤ، تہاڈی بولی ہے، تہاڈی زبان دے لفظ ہے، لیاؤ یہ جا مضمون ہوے تے جیاں خبراں غیب دیاں ہون، بس ہو گئی۔ پھر اللہ نے تو تھلے اتر کے آخیا، سارے حوالے دیتے کہ 10 صورتیں لاؤ، اور آخر تے آخیا بصورت مثلی 10 ہی چھڈو، ایک ہی لاؤ۔ زمانے گزر گئے، ہار گئے، بڑے بڑے عربی دان ہے، فلاسفر ہے، پروفیسر ہے، بے بس ہے، نہیں لیا سکتے۔ یہ پہلا قرآن مجید تے صفحے، یہ بھی کوئی ترجمے کروانے چاہیے۔ میرے کو تو فرصت کوئی نہیں، کوئی ایسا عربی والا، انہوں نے آخو لیلا کو 1000 دو ترجمے کر کے دے چھپا دے، ونڈو سے تقسیم کرو۔ اگے پھر شروع ہوا فصل ومن الدلائل المانویت اخلاق والاسلام الطاہرہ، دوسرے جڑے سامنے نہ تعلق رکھا ہے موضوع ہے، انہاں چ نمبر 2 پھر حضور دا کریکٹر ہے، اخلاق، زندگی دیکھو ساری عمر دی، ایسا سچا، ایسا منصف رحم کرنے والا، سارے خلق سخاوت پاکیزہ وخلق الکامل وشداته وحلمه وكرمه وزهده وقناعته وإيثاره وجميل صحبته وصدقه وأمانته وتقوى وعبادته وكرم أسره وطيب مورده ومنشأ مربى۔ چند فکریں لکھی جاندہ، آپ علیہ السلام دی بہادری ویکھو، آپ دا حلم اور درگزر ویکھو، سخاوت ویکھو، دنیا تو پرہیز کرنا ویکھو کہ سونے چاندی کے ڈھیر آئے ہاتھ نہیں لایا، درویشی زندگی گزاری، دوسرے پہ لٹاتا، اور کول جڑا بیٹھا وہ بڑا اچھا سلوک کیا، پاویں کو غریب ملنا آیا تے سچ بولیا تے امانتداری، تقوی، عبادت و کرم اصلے۔ اور یہ نال ہے کہ جس خاندان تو جمے بڑے لوگ بدکاریاں کرتے آتے سی، کفر دے منے، آپ نے آخیا ایک بندہ بھی اٹھ کے کہے کہ تیرے بڑیاں تو کوئی آدمی بدماش ہویا، میرے ماں باپ سارے جڑے اسلام لے آئے، یعنی سب نیک لوگ گزرے، کسی نے حرام درگی نہیں کی، میں نکاح تو جمیا، میرے خون سے حرام نہیں آیا۔ وطیب و موردی منشاء مربع، شروع سے لے کے جس طرح تربیت پائی نشونا کما قدمنا مبسوطن فی مواضع، آندے جیسے کہ اس تو پہلا ساری سیرت کی ذکر کر چکے، آخر 5 جلداں لکھیاں، آندا وہ سارا بیان ہو گیا، ایک کیریکٹر آپ دا ایتھے پھر ذکر کردا بڑے ادب نال۔ وما احسن ما ذکر شیخنا العلامہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی کتاب الذی رد فی علی فرق النصارى والیہود وما اشبہ من اہل الکتاب وغیرہ، آندے کمال کر دیتی ہے سب تو بہتر جڑا ساڈے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب جڑی عیسائیاں دے رد چلی، اور میں اسے 25 سال بعد جب مکے گیا پہلے حج سے، اس میں آخیا تو ہور کوئی لبے نہ لبے الردو نصارہ جڑی یہ لبنا کہ امام نے جڑی کتاب لکھی ہے کہ جڑے لوگوں نے مسیح علیہ السلام دا دین بدل دیتا، او دا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ تو لکھدا کہ سارے استاد نے اپنی اس کتاب جڑی یہود نصارہ دے رد لکھی، او دے اندر کمال طریقے نال لکھیا فإن ذکر فی آخر دلائل النبوہ، اے نبی علیہ السلام دے معجزے اور آپ دے نبی ہون دا بیان کردا وسلک فی مسالک حسنہ صحیحہ منسجہ بکلام الولی، آندا او دے ایسے رستے تے چلیا ابن تیمیہ، کمال درجے دیاں باتاں صحیح سونیاں، ایسا سونا کلام کیتا بکلام بلیغ یخضع لہ کل من تأمل وفہم، جڑا بھی اتنے غور کروں گا اور سوچوں گا اسے دے سر چکا دوں گا، ہوں نبی نہیں مننا دور کی 4 جلداں اس کی سن قال فی آخر حاضر کتاب المذکور، او دے آخر سے جا کے پھر آخیا فصل بصیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و اقوال و افعال من آیات اے من دلائل وبت، کہ نبی علیہ السلام دی زندگی، آپ دا رہنا سہنا، دنیا ہر ایک نہ برتاؤ، اے آپ دے نبی ہون دی دلیل ہے۔ او دے پھر آپ دی شریعت ویکھ لو، آپ دی امت ویکھ لو، آپ دی امت دا علم ویکھ لو، آپ دی امت دے نیک لوگاں دیاں کرامتاں والیاں دیاں ویکھ لو، سارا جو تسی غور کرو گے تانوں ہر پاسے ساری امتاں تو غالب نظر آؤں گے، نہ یہو جی امت ہے، نہ یہو جی امت دے عالماں ورگا علم ہے کسے کو، اے سمجھ لینا 52 صفحے تو لے کے 55 تک یہ ہوئی حضور دا کردار ہی بیان ہو رہا، اگے باب دلائل النبوۃ الحسیہ شروع کیا، پھر اکھاں نہ جسم والے موضے وہ بھی کسر کوئی نہیں چھڈ، پانی تھوڑا جا بہت ہو گیا، چند جڑا سے ٹکڑے ہو گیا، وہ سارے دلیلاں نال سب بیان،
میں یہ جڑا کردار چوں صرف ایک ٹکڑے والے اشارہ کرنا، ورنہ پوری فصل جڑی قابل آندا سن لا نام مرادہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور امرہ وطاعت الخلق لہو وتقدیم ہم لہو علی انفس اللہ، کہ اللہ دا رسول تو پہلا کہیں گا مکے چلو آپ دے کول کچھ نہیں سی، یا پہلا غربت دا زمانہ ما ظہور امرہ، جدو آپ دا دین غالب آ گیا پورے عرب دی حکومت حضور دے قبضے چ آ گئی، وطاعت الخلق لہو، اور ساری مخلوق اس حکم آپ دے تے گردناں کٹواندی مندے سی سارے جہان دے لوگ، وتقدیم لہو علی الانفس والاموات، اور آپ دے ساتھی اپنی جان مال جڑی سی آندے سی قربان کر دینی، نبی تے عرف نہیں آؤندے۔ جدو اس حال سے آپ پہنچ گئے مال غنیمت دے ٹھیر لگے، سارا عرب مندا سی، اس سے کی ہویا پھر ماتا ولم یخلف درہم ولا دینار ولا شاۃ ولا بعیر، اسے اللہ دا پیغمبر دنیا تو گیا، لوگوں دے گھر بھر دیتے زکات صدقہ نہ، آپ اس حال سے گیا پھر نہ ایک روپیہ سی، نہ کوئی درہم سی دینار سی کر، نہ کوئی بکری سی نہ اونٹ سی، الا بغلہ چاہو ایک آپ کی کھچر رہ گئی بس، اور تلوار رہ گئی، درہ مرہونۃ عند یہودین علی ثلاثین وسقم من شیء، ابتال یعنی، اور اس حال کے جو دنیا نو لٹا رہا سی آپ یہ حال کہ بیویاں نو خرچ دین لی آخر کوئی پیسہ نہیں، حضور نے پھر 30 سوا جڑے سی یہودی کو ادھار خریدیا کہ اپنی ذرا جڑی سی گرو رکھ لیتی، لیا اپنے کو گروی رکھ رہا تھے میری بیویاں نو خرچہ دے، امت نو نہ آخیا کہ میری بیویاں نو خرچ دے، احسان نہ لیا اور نہ خزانے نو ہاتھ لایا، اللہ اس لیے سوچ وکان بیدیکار ينفق من علی، حالانکہ اس وقت آپ ساریاں زمیناں ملکیاں آپ بے قبضے تھی، باقی یثرب فی امثال المسلمین فحکم بین لا یورث ولا یاخذ وراثۃ شیء من ذلک، اس وقت بھی کہہ گئے بے جڑا ہے میرا کھچر اور تلوار ہے چند چیزاں یہ بھی میرے وارثاں نہیں تقسیم ہونیاں، بیت المال دیاں ہونیاں، فی کل وقت یضرب من عجائب الآیات وفن الکرامات ما یزور وصف، تنال حضور اس میں ہر لمحہ اینے موجزے بخا رہے تھی انہوں دا بیان کرنا ساڈے وسوں باہر، پوری کتاب بناتی، ہن اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری کہ دنیا آ گئی، بڑے بڑے عالم اور متقی پرکھے جاندے ہیں، بے غریبی چ نیک بنے رہنا، جدو دولت آئی کاراں ہو گئیاں بنگلے ہو گیا پول کھل جاندہ حضرت صاحب نے ٹھونگی نہیں تیار کچھ نہیں، دین نا دی کوئی شے نہیں، مگر قربان جائیے کہ ساری دنیا قبضے چ اور مسجد نبی ڈھیر لگتے سونے چاندی دے، مگر لٹا کے گھروں جاندے جا کے پوچھتے کوئی ہے، بیویاں کدی آخری سوائے کھجور اور پانی دے کچھ نہیں، کدی چولہے چاگی نہیں بجی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا، ایڈوں بڑی سچائی کی گواہی کی منگتے، ٹھگ ہوں اپنی بیویاں کوٹھیاں بنا دینا، سونے پہنا دینا، اپنی بیٹی نو عیش کراؤں نہیں، بالکل ایسی زندگی گزاری کہ لو لم تکن فیہ آیات مویت، اللہ دے بندے آگیا جے کوئی موجزہ بھی حضور کو نہ ہوندا لکانت ودیعۃ تغنی کان النبی، نبی پاک دا چہرہ نہیں سی جنہوں دسن لی کافی کہ سچے بندے تو سوا کسے لا نہیں ہو سکتے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دے کول بیٹی کیسی تھی، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار ہے، اور کدھرے فرمایا کہ 4 عورتوں تو سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، انہاں تو 4 ہوئیاں جڑیاں بالکل کسے قسم کی کسر نہیں، خدیجہ دی ماں، فاطمہ میری بیٹی، مریم عیسیٰ علیہ السلام دی ماں، اور آسیہ جڑی فرعون دے گھر جن نے دکھ اٹھایا تے جان دیتی، دین تو نہیں، 4 عورتوں نے کیا کامل تے آ گیا بیت المال دے اندر بہت کچھ، غلام آ گئے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا میں صحیح بخاری چ پڑھا، اللہ دے رسول اگر ہوں معاذ اللہ کوئی مکر فریب بنایا، توبہ توبہ توبہ، آندے عیش کرا دیا بیٹی نو، نوکرانیاں دیاں، اے آرام نہ بوے، ان علی ان فاطمہ علیہ السلام شکت ما تلک فی یدہا من الرحا، 6318 نمبر حدیث ہے بخاری شریف دی، اور باب التکبیر والتسبیح عند المنام، کتاب الدعوات، یہ سون دے وقت تسبیح اور ذکر کرنا، وہ وچ آ جانا کہ حضور نے اپنی بیٹی نو سکھایا، علی رضی اللہ فرماؤں دے ان فاطمہ علیہ السلام، ایک تیا گل جڑی نا یہ بار بار سنو کہ جے کو غریب کہہ دینا علی علیہ السلام یا فاطمہ علیہ السلام، سنی لوگ طوفان کھڑا کر دے کہ اندے کافر ہو گئے نبیاں علیہ السلام آدھے یہ جھوٹ بول دے،
ساری صحیح بخاری فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن یہ اہل بیت لی ایک نشان ہے کہ حضور دے خاندان سے ہوئے دونوں علیہ السلام دے ہو رہے کوئی ایڈی گل نہیں. تسی اسی ملنے کی آنے السلام علیکم، سلام نہیں آتے مینوں السلام علینا والا عباد اللہ السلام، ایویں جان کے کشو بنا لینا پنگے نہیں جنے کچھ نہیں. بچ لکھا کہ فاطمہ علیہ السلام نے شکایت کی تھی ما تلقا فی یدہا من الرہ، کہ میں چکی پی پی کے میرے ہاتھوں کا کی حال ہو گیا، چھالے پی گئے. باپ نبی خدا دا حکمران ہے ملک دا، خدا نے وہ کلمہ تھلے فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلو خاجدہ. علی رضی اللہ عنہ کیا فاطمہ پھر ابا جی کو جا کہ ایسے غلام آئے قیدی منگلا کوئی خادم فلم تجد گئیاں تے نبی علیہ السلام کر نہیں ملے. فذکر ذالک لعائشہ، اس عمر میں عائشہ رضی اللہ نے پوچھا ماں سی پت کہنے آئی سی کیا ماما اس گل ہی آئی سی حضور تو لبے نہیں. فلما جا اخبرت جدوں پھر رسول کریم علیہ السلام آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے دسیا کہ رسول اللہ فاطمہ آئی سی پچھو. فقال جا فجانا، تو علی رضی اللہ فرماؤں نبی علیہ السلام یہ گل سن کے پھر ساڈے گھر آئے. فقد اخذنا مزاجنا، اسی اس ویلے عشاء تو بعد اپنے اپنے بستریاں لیٹ گئے. فذهبت میں چاہیا بیا آپ دے ادب پاروں اٹھ کھڑا ہوا. فقال مکانک، پھر میں نہیں لیٹے رہو. فجلس بیننا حتی وجدت برد قلبی علی صدری. اس طرح حضور کی یاد نو محفوظ کیا. تصویراں نہیں بن سکیاں مگر علی فرماؤں میرے اور فاطمہ کے درمیان بہ گئے تے میں رسول اللہ دے قدماں دی ٹھنڈک اپنے سینے تے پائی. آپ دے قدم بارک میرے سینے نہ لگے سی تے مینوں ٹھنڈک جڑی سی محسوس اجے بھی یاد ہے. کیا منظر سی؟ فقال الا ادلکما علی ما هو خیر لکم من خادم، تے دسی جدو گل تے آپ نے فرمایا میں تانوں اے نال چنگی گل نہ دساں، نوکراں دی بجائے ایک بہتر شے دساں. اذا بیتما الی فراشکما، جدوں تسی اپنے بستراں تے لیٹو او خستما مضاجکم، اپنی جگہ مل لو. فکبر اربع ثلاثین، تے تسی 34 واری اللہ اکبر پڑھا کرو. سبح ثلاثین و ثلاثین، 33 واری سبحان اللہ، وحمد ثلاثین و ثلاثین، 33 واری الحمدللہ. وہذا خیر لکما من خادم، اے نوکراں نالوں تہاڈی چنگی ہے. دعا نے پکار کے آخیا اللہ کے رسول اسی خوش ہاں نوکر رہن جو یہی ساڈی بڑا توبہ. تے لوگوں نے پوچھا علی تیرے تے بڑے اوکھے وقت آئے، مسلمان ہی تیرے مگر پہ گئے، جنگ صفین ہوئی، اتنے ہزار مسلمان ماریا گیا، تو اس ویلے اینوں پڑھیا؟ انہوں نے کہا ہاں جڑی لیلۃ الحریر سی جدن ساری رات تلواراں میرے آپس ٹکراؤندے رہے میں ادن بھی نہیں چھڈیا. یہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے ایک نظم لکھی اور آخر سے کیا لوگو تسی پوچھتے پھرتے جی کہ محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کی ہے اہل بیت نبوت نے زندگی، رسول دے دل دا ٹکڑا اور جنت دی عورتوں کی سرا زندگی کتنا گزار گئی کہ مشکاں چک چک کے اتنے نشان پی گئے، چکی جڑی چھالے پی گئے کہ حضور نے خادم نہ دیتا، حالانکہ نوکر ہے کہ فرمایا صحابہ صفا نو چھڈ کے مسجد درویشاں نو تانوں میں نوکر دیندا پھراں، ذکر کرو. یوں کی ہے اہل بیت نبوت نے زندگی، یہ ماجرا دختر خیر الانام تھا. ذرا کائنات دا سرا دی دھی دا حال ویکھو، اس تو اجے شک ہے تو انہوں کہ خدا دا نبی یہ شک ہے. پھر آدم علیہ السلام تو نہ لکیر پھیر دیو پھر کوئی نبی نہیں آیا. انہوں نے نبی منگے دے جنہاں دا حال ایڈا گندا تسی لکھیا، ایڈا پاک صاف نبی اور انہوں تسی خدا دا رسول نہیں مانتے. تو یقین جانو امام دی وہ کتاب بڑی ابن کثیر نے پھر 200 صفحہ جڑا اینوں ہی کرا دیندے نا جن میلاد والے کہ ایک ہی اٹھتا جڑا کوئی 20-30 ہزار لا کے آندا یار اینوں چھپاؤ حضور دے معجزے رب دا ثبوت کہ نبی کیوں حضور نوں مننے کوئی گل ہوندی. اور ان دنیا کی زباناں کراؤندے سن سکرت انگریزی فارسی جہان نوں دسدے جنوں نبی مننے وہ ثبوت ہے نبی ہون. یہ کام نہیں کرنا، کھا پی لو آ کرو کیک کٹ لو جو کفار کرتے سی نا نکلاں اتار لگ محبت دے دعوے کر کے راہ پٹ گئے. بے محبت جو کچھ چاہتی ہوئے تو تسی تماشے کر کے مڑ کے نہ نماز نہ روزہ تے آرام نہ بہ جاؤ. اپنے رسول علیہ السلام دی زندگی لوگوں کے سامنے لیاؤ اور پھر سوائے نا مان ادھر ہٹ کرن دے. کوئی ضدی اور خبیث آدمی جڑا انکار کرے گا ورنہ نبیاں نو مننا آدمی آکھے بھی انہوں نے پچھلے نو مننا نہیں منتا. تدے قرآن مجید نے گل کہتی صاف صاف کہ نبیاں اگر کوئی فرق آئے پاوے نا کہ اینوں نہیں مننا باقی مننا وہ سارے کا منکر ہے. بالکل جھوٹ بولتا کسی نے بھی نہیں منتا ہوندا بالکل ایک ہی تصویر ہے جی سارے نظر آتی ادا دے پاک صاحب ہے. 10 بندے ایک گل کہندے ہونے اس مجلس ایک بندہ آخے 9 سچے آ 10واں جھوٹا
کہہ جو بھی رہے ہو گل رہا جی نواں نے کہی اس تو در پردہ کہنا دسے ٹوٹے بھائی آدم علیہ السلام تو لے کے سب نے گل ٹیکی کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے قیامت آنی ہے آ نیکی بدی جی تو پچھلے آنا سچا جڑا آخر سے وہ نہیں ایک جھوٹا نتیجہ تو یہی ہے نا اس طرح اللہ کذب المرسلین آتا کہ ان فلاں قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا حالانکہ پڑھ کے دیکھو پیغمبر سے ایک آیا سی اللہ نے کیا نہیں انہیں جب ایک نو چٹلایا نا ہود نو صالح نو لوط نو اس وقت انہوں نے دراصل سارے پیغمبروں نے چٹلا پیغمبروں کے سچے ہونے کا نشان ہی ہے کہ انہوں نے اختلاف نہیں ہوا ایک ہی گل لڑی لگی 1,24,000 تو بھی زیادہ اللہ بہتر جانتا کہ ضعیف روایتاں چاہتا 1,24,000 سی رسول انہوں نے تھوڑے مگر وہ ود کٹ سی اس طرح نے خدا جانے ود کٹ ہون تو پھر کافر نہ ہو جائے ضعیف روایتاں نے جن بھی آئے گل لے کے کدی اختلاف نہیں پاویں کوئی انڈیا چایا پاویں امریکہ چایا پاویں وہ کسی جگہ کے نہ میرے نہ ایک دوسرے ٹکرے گل ایک کوئی کرتے رہے کیونکہ کہ خدا کو آئے ایک ہی پیغمبر اللہ سی جنہیں انہوں نے بھیجا جی تو فرق نہیں پیا باقی دانشور رہا فلاسفر رہا بڑے بڑے پڑھے لکھے اکلاں دوڑائیاں مگر وہ ٹام ٹوئیاں مار دے ایک گل چ نہیں لڑے حتیٰ کہ افلاطون ہی نہیں لڑیا وہ آپ کچھ کہندا شاگرد ارسطو آندا نہیں میرا شاگرد استاد غلط آندا گل پیا مختلف طریقے پیغمبراں چ نہیں اختلاف نظر ٹکرا ہی نہیں ہوا کیونکہ جھوٹے ہوں چاچی نے کوئی کوشاں کا کوئی ایک ہی گل اور جتنے فرق نظر آؤ گا وہ فرق امتاں نے آپ پایا اگر انجیل صحیح ہوں قرآن تورات صحیح ہوں جو قرآن آتا یہ ہوں کوئی اختلاف نہ اور تارے سامنے کہ جب اللہ دے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جینا انہاں خبیثاں نے حرام کر مکہ جیسا شہر جتنے جانور چھیڑنا بھی گناہ ہے کبوتر اپنی جگہ سے بیٹھا تھی ایسا نہیں کر سکتے اتنے جاؤ تو ڈر کے طور پر ادھر جاؤ یہ بھی جرم کیوں تھی اڑایا ہو اس شہر کے اندر ظالماں نے لوگوں کوڑیاں سے لٹا دتا تب دے پتھر ہیٹھاں دے دتا انہیں ظلم کیتے حضرت سمیہ جیسی پہلی عورت نو شہید کر دیتا کوئی شرم نہ مکے دے کافراں نے کی اللہ دے رسول نے مسلمانوں کی حالت دیکھ کے آخیا مینوں تو یہ اجازت نہیں ہوئی میں تو اس جہاز کا کپتان ہاں میں اپنی سیٹ نہیں چھڈ سکتا جب تک حکم نہ ہوئے پاویں کنی چنگیاں ہون تسی نکل جاؤ مسافر سمندر پار حبشہ چلے گا اتنے بے شک عیسائی بادشاہ مگر نیک انصاف والا پھر ظلم نہیں ہوں کہ ایک نجاشی کو چلے گا نہیں ہٹے پچھوں اتنے بھی پیچھا کیتا دکھ دینا چاہیا بھی انہوں کسی طرح گرفتار کر کے لے مگر اس ویلے اللہ دے بندے جڑے سے اپنے دین تے قائم رہے رسول کریم علیہ السلام کی بات تو کوئی نہیں ہٹے بادشاہ نو برگلایا بہت اپنے حق کرنے کی کوشش کی مگر نہیں انہیں آخیا پادریوں نے آخیا وزیر امیر آخیا پیسہ کھا لیا بڑے تحفے چاہے دیتے ہمارا ابن ولید گیا سی عمر ابن عاص گیا سی بھی اس میں کافر سب نو گنڈ لیا انہوں سن کے آخیا بادشاہ صاحب کڈو انہوں جڑے اتنے آئے وہ کہیں گا یار حیا کرو میں دنیا کے این ملک ہی انہوں نے چھڈ کے میرے ملک چیا میں گل سنیا پیاری انہوں نے دے دیا کون مینوں بادشاہ آکھوں گا اللہ نے اس کو مینوں حکم دیتی ہے کہ میں اس فریق کی گل ہی نہ سنا بھیج دیں یہ بہت چارہ کرن بھی گل سنی تے نے پھس جانا گلاں کھڑیاں ادا ہی گل مک جائے کر دے انہیں آخیا نہیں بلاؤں گا پیغام بھیج دیتا سرے آؤ مسلمانوں نے آپس آخیا بھائی ہوں یہ بھی آخر غیر مسلم ہی سارے نبی نو نہیں منتا ہوں کی کریے حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ 10 سال وڈے سی انہوں نے آخیا اللہ دے بندے جو سارے نبی نے دسیا نا اسی وہ نہیں چڈنا جو ہوے ہو رہن دے یہ کر دے اسی کیوں اپنا دین چھڑیے بلایا انہیں پوچھا بھی یہ تھوڑی برادری دے لوگ ہے سردار ہے مکے دے اس گل ہی آئے انہوں نے آخیا بادشاہ سلامت نہ اسی قاتل ہے نہ کوئی ڈاکو ہے نہ زانی ہے کل تو اسی مفرور ہے جی تو سانو واپس لینا آئے آ گل ہی کہ اسی مردار کھاندے سی بتاں دی پوجا کرتے شراباں پیندے سی کسے برائی تو پرہیز نہیں سی ساڈے اندر اللہ نے ایک ایسا بندہ بھیجا جہدے خاندان میں اسی جاننے ہیں بھی ادا دا خاندان مکے چ کوئی نہیں انہوں جمن تو لے کے اسی جاننے بھی انہیں کبھی جھوٹ نہیں بولیا انہیں سانو دین دسیا ہی اسی اس گل من لیا سارے دشمن نے دکھ دتا تیرے ملک پناہ لئی ہے مسئلہ ہے انہیں آخیا کچھ سناؤ پھر اس نبی کا کلام حضرت جعفر نے نبی نے بھی سورت مریم اتری سی اللہ نے زیادہ راہ دیتا تب تھی عیسائیوں کے ملک چلے گئے لوڑ پئی جی حضرت مریم کا قصہ سنا دو حضرت جعفر نے جب پڑھیا ہوں جی بچ پڑھیا سی قرآن کہ اللہ کے دین کی دکھ اٹھاؤں پھرتا سی پردیش تکے کھانا سی وہ قرآن پڑھنا کچھ اور جہے رسم کے طور مولوی اپنا واہ دود کر کے پیسے دے تو ہور گل تماشا کہ رات کی محفل ہے وہ جو قرآن پڑھتے سی لوں کمتے سی انہوں نے روندے سی آپ نے جو قرآن پڑھیا نجاشی نے سنی ساری گل انہیں بعد آخیا اے کلام اور انجیل اکے مشکات
ایک ہی شمع جڑیاں دو لاٹاں، ایک ہی رب دا کلام ہے، جے انجیل بنتے جے اسے خدا دا بھیجا، یہ کوئی گل غلط نہیں، عین حق ہے۔ چلو انہوں کیا آرام نہ میرے ملک چ رہو، کوئی تو نہیں دیکھ سکتا۔ رات انہوں نے سوچا پھر کہ یہ بادشاہ نہ گمراہ کر لیے، اب یہ کہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا برا کہیں گے، کیونکہ نبیاں منن والے لوگ جڑے بھی غلطی کر دیں، کچھ منکر ہے، کچھ منن چاہے تو انہوں نے خدا بنا لیں گے، خدا کا بیٹا بنا لیں گے۔ عیسائی بنائی بیٹھے سی، انہوں نے آخیا مسلمان کہنا وہ بشر ہے، اللہ کا بندہ ہے، اینے چی بادشاہ اور پادری اگ لگ جانی، بڑی چال سوچی۔ مسلمانوں کو پتا لگ گیا یہ گل ہے، اس ویلے لوگوں نے آخیا کہ ہوں کی کریے، اس مسئلہ بڑا خطرناک آ گیا۔ انہوں کا عقیدہ کچھ ہے بھی اللہ اسی آخیا بندہ دے تے پھر بہت ناراضگی ہونی۔ حضرت جعفر نے اسے بھی آخیا بے جو ہوں نہ ہون دیو، میں وہی کہوں گا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام دسیا۔ بلا لیا، انہیں آخیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تسی کی آندے؟ انہیں آخیا اللہ دا بندہ ہے، وہ دا رسول ہے، اور اللہ دے حکم نہ کماری مریم پیدا ہویا، اسی انہوں اللہ دا ایک نیک نبی مننے اور عزت کرنے، خدا نہیں منتے نہ خدا دا بیٹا۔ بادر چنیا ناساں پھلیاں، بڑا غصہ چڑھیا انہوں نے، مگر بادشاہ نجاشی جڑا سی انہیں ککھ چکیا، زمین تک تنکا چکیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے تو ککھ برابر ود سی تے نہ کٹ سی، اینا ہی جڑا تسی آخیا تے آرام نہ رہو۔ اس پاروں اللہ دے دین دی خاطر لوگوں نے دکھ اٹھائے، تکلیفاں اٹھائیاں، مگر قرآن سنایا، حضور دی سیرت اس ویلے جدوں بیان حضرت جعفر نے کیتا پہلاں کی سی، اور اس بندے نے سانو آ کے کی دسیا۔ یہ میں ایک اور واقعہ پڑھنا جڑا صحیح بخاری ہے، اور بھی سمجھو نا دانا آدمی جن نے یہ نہیں آخیا کہ انہیں چند ٹکڑے کیتا کہ نہیں، وہ کیا نہیں بادشاہ ہرکل، ہر کلیسا نہ رکھ دے سائیکل وغیرہ دا اصل نام جو عربی زبان ہرکل، اسی ہرکل پڑھنے لفظ جب میں پڑھا تو تھی مینوں بیوقوف آخنا، ہے تے زیر ہے، رے تے زبر ہے، کاف تے جزم ہے، ہرکلا، ہرکل نہیں ہرکلا۔ کیسر روم سی، ایرانیوں دے مقابلے جنہوں فتح ہو گئی، پہلا ایرانی غالب آؤندے گئے، سارے ملک کھول ہے، آخر جو بیچارہ روم جا کے قسطنطینیہ چھپ گیا، تو انہوں نے کہہ دیتا ایرانیوں نے اگ پوجن والوں نے بے انہوں دا اسی سب برباد کر کے چڑھنا عیسائیوں تے مسلمان بیچارے اس زمانے دعوا کرن بھی عیسائی جت جانے جویں بھی آخر سارا ملتے جلتے یہ اگ پرست نہ جتن مگر وہ جتتے گئے، مسلمانوں نے بڑا دکھ ہوا تے عیسائیوں نے ایرانیوں نے سمجھ لیا بھی ہوں یہ سلطنت نہیں بچ سکتی۔ آپ گبن جیسے آدمی عیسائی لکھتا ہے کوئی بندہ وہ گل کہہ ہی نہیں سکتا جڑا عرب دے صحرات سے کمی نے کہی، نبی نے جو کیا یہ سوچ سکتا سی کوئی؟ لوگوں آخیا دماغ خراب میں فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ہار گئے رومی مگر 9 سال نہیں گزرن گے کہ روم غالب آؤ گا اور ایرانی ہار جان گے۔ سب حیران ہے کہ وہ قسطنطینیہ چھڑن اتوں ہی نکھن کی تیاری کر رہا کیسر کتنا چت جاؤ، اور انہیں ایرانی بادشاہ نے آخیا میرے معافی دے دے میں تیرے پیری پی جانا۔ کسرا نے کیا کہ نہیں تیرے گج زنجیر ہوؤ گے، پیروں سے بیڑیاں تے آئے گا تو آ کے میرے سامنے عیسیٰ علیہ السلام گال کر گا اور اگ نو سجدہ کرے گا تو تیری جان چھڑنی۔ بے بس ہو گیا، مگر محمد رسول اللہ نے اعلان کرتا بے نہیں رومی جتن، غیرت کھا کے اٹھیا، علاقے تے علاقہ کھوئی گیا اور آخر ایران تک جا بڑیا، فتح ہوئی۔ ادھر بدر چ مسلمانوں ہوئی، ادھر 2 خوشیاں مسلمان نے آخیا جی اس دن 2 خوشیاں ہون گیا تم، باقی وہ گل پوری 9-10 سال بعد فتح بدر ادھروں ہوئی انہوں کا غلبہ صحیح ہے۔ یفرح المومن، اللہ نہ اس دن خوش ہو جان گے مومن کہ آدھی گل پوری ہوئی دوسری ہے۔ تو کیسر روم نو جدو فتح حاصل ہوئی تو پھر مسجد اقصی آیا، آخری عیسائی لوگوں نے قبلہ سمجھتے تھے، یہودی اتنے زیارت لی کہ میں اللہ دے گھر جاواں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ تو فارغ ہو کے کافرانوں بند کرتا کہ میرا تہاڈا 10 سالی معاہدہ نہ سی، تانوں کچھ آکھنا بڑی حکمت تو کم لیا جڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ نہیں سی آؤندی بھی آپ ہن اینی طاقت ہوندیاں کیوں یہ من رہا ہے کہ اسی مکے تو اس سال مڑ جانے اگلے آپ دل سارا اللہ نے دسیا حکمت، انہاں بچ کرتا کہ تسی نہیں جنگ کرنی، یہودیاں دا کچومر کر دیتا، یہ مدد نہ کر سکن، معاہدہ کیتا۔ اور اسی دوران اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے بادشاہ دے نال خط لکھے تبلیغ واسطے، نہ کون عرب کی گل نہ رہے، کیسر نو لکھیا، نجاشی نو لکھیا، ایران دے بادشاہ نو لکھیا، مصر نو لکھیا، سب نو خط لکھے اور بڑے صحابی لے کے انہوں نے روانہ ہو گئے کہ انہوں نے دسیے کہ اللہ دا رسول لے کے آئے، اور آپ نے لکھیا بے ایمان لے آؤ گے تہاڈا اور تہاڈی ساری امت جڑی پیچھے تہاڈے ایمان لے آئی رہی ہے ثواب ملو تانوں،
تے جے کافر رہو گے تہاڈا بھی گناہ تہاڈے پیچھے رہا بھی جڑی کافر رہنی نا وہ بھی تسی بھگتو گے. سب خط لکھ دیتے. تو یہ خط جڑا سی غسان دے حاکم تک بھی پہنچا. حضرت دیا کل بھی لے کے گیا سی. انہیں پھر گاں بھیج دیتا کہ کیسر آیا ایلیا بیت المقدس اتنے لے جا. وہ خط لے کے جس وقت گیا تو اطلاع دیتی گئی انہوں کیسر نو. کیسر ایک اللہ دا پیغمبر آندا میں عرب چاہ تو دا قاصد آیا تو خط لیا. اس وقت پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سنا دے 6 نمبر سمجھو باب 7ویں حدیث ہے بخاری شروع دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ گل میں انہوں خود ابو سفیان نے سنائی جڑا اس وقت کافر سی نا اس ہرکل دے دربار پیش ہویا. امیر معاویہ دا وارث بعد سے مسلمان ہو گیا. ان ابا سفیان ابن حرب من اخبر کہ سارا واقعہ ابو سفیان ابن حرب نے میں نے سنایا کہ کداں پھر اتنے ہوئی. ان ہرقل ارسل الیہ رکب من قریش وکان تجارا بالشام کہ پھر قریشیاں دا ایک بہت سالانہ قافلہ تجارت لی گیا سی. خریدو فروخت مکے دی کوئی اگدا جمدا نہیں نا اتوں خریدن جاندے سی مال شام چ. یہ تجارت لی گیا کافی آدمی سی 20 تو بھی زیادہ تھی. فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ فی ابا سفیان و کفار قریش. یہ اس معنی کی گل ہے جدو آپ نے قریشیاں اور مکے کے کافرانہ وعدہ کیتا سی ساری تاری جنگ نہیں اس دوران خط لکھے پاتا ہم بھی لیا. یہ پھر جن سے انہوں نے بلایا کہ پتہ کرو شاید کوئی اس شہر کے بندے آئے. جدو پتہ لگا بلا لیا فدا فی مجلسی اپنے دربار چ بلایا. وحول علماء روم تے روم دے بڑے بڑے سردار دے گرد بیٹھے سی وزیر امیر جرنیل سارے. ثم دعاهم ودعا بترجمانی انہوں نے بلایا اور اپنے ترجمان نو کیا کہ میں عربی زبان نہیں جانتا انہوں نے تو کہہ دے. فقال ایوک اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يظن انه نبی. یہ آدمی جدا دعویٰ کہ میں نبی ہوں تواڈے چوں رشتے چوں دے زیادہ قریبی کون ہے؟ تسی مکے دے لوگ دے خاندان چ رشتے پروں او اس آدمی دے سب تو زیادہ قریب کون ہے؟ حاضر نبی بھی یاد رکھنا جی بہادر رجل کس آدمی کے بارے کئی ایویں قبر کے بارے بنا لیں آپ آؤں نہیں. بہادر رجل جی گل چل رہی ہے بے شک دور ہوئے میں کہوں گا کہ صدر کے بارے میں کیا خیال تو اس صدر چو کل ہے بیٹھے زرداری بیٹھا اپنی نادانی ہے نا. تو اس طرح انہوں نے آخیا کہ اس آدمی کے بارے میں جس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں کون قریبی ہے؟ فقال ابو سفیان قلت تو انا اقرب الناس. ابو سفیان نے کیا کہ میں نہ سارا چوں جن نے ایسے دربار سے حاضر میں وہ قریبی ہے نسب. ایک دادے دی اولاد حضرت ہاشم نبی علیہ السلام دے پردادا اور ابو سفیان دے پردادا جڑے سی عبد شمس امیہ تے گاں دا پتر نا امیہ ہاشم نہیں سی بھرا امیہ بھتیجا. عبد شمس دا باپ سی ادھروں ہاشم نوفل مطلب 4 بیٹے سی ایک عبد اللہ سے. فقال آدن وہ منی انہیں اپنے سپاہیاں آخیا کہ میرے نیڑے کرو وقربوا اصحابہ یہ باقی ساتھی بھی قریب بلاؤ. فجعلوا من ظہر اور باقی سارے نے پیچھے کھڑا کر دو. ثم قال ترجمان پھر اپنے اس ٹرانسلیٹر نو کیا کل ہم انہوں نے کہہ دے انی سائر هذا الرجل کہ میں اس آدمی نو پوچھن لگا کچھ باتاں. ابو سفیان فہم کذا بنی فکذبوا جے جھوٹ بولے نا کہ پیچھوں دعائی دے دیں کہ جھوٹ بولنا یہ انہوں نے دس دے کر. فواللہ لولا الحیاء من یاسر علی کذب لکذب سنا دشمن سی نا اسے آندا رب دی قسم اگر مینوں اس گل دا ڈر نہ ہوندا کہ اگر میں جھوٹ بولیا ایڈا سردار ہو کے مکے دا تے میرے ساتھیوں نے جا کے پیچھے دعائی دینی یار یہ تو بڑا بے ایمان نکلیا اپنا سردار انہوں نے جھوٹ بولیا کہ میں جھوٹ بول جانا جنہ مینوں نبی نہ دشمنی سی میں کیوں سچ بولنا سی مگر میں ڈر گیا کہ پچھلے نہ کہہ دینا بھی بادشاہ جھوٹ بولتا ہے. ثم كان اول ما سالني ان قال كيف رسولك اے سمجھو کسوٹیاں ایتے نبیاں نو لیاؤ سوائے محمد رسول اللہ دی کوئی نکلا تو ہاؤ پوچھا کہ تہاڈے اندر او دا نسب کیسا. پہلا سوال کہ او دا باپ دادا خاندان جڑا او مکے چ کیسا. قلت هذا في نازو نسب. ایڈے دشمن نے آخیا کہ بادشاہ جس خاندان تو جمیا سارے بہترین خاندان مکے چ خاندان دا کوئی بھی نہیں. اور تاریخ کنگالو سارے بہت برائیاں اربا چ آ گئی اپنی متئی ماں نہ نکاح کریں گے باپ مرنا سگی ماں چھڑنا دوجی ہونی نکاح کر رہے پترا نے مگر ہاشمیاں جو کسی کام نہیں کیا. ایڈا پاک خاندان. اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک باری سنیا کہ بعض ناپاک مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا بچوں بے ایمان کہہ دیتا کہ نہیں رسول اللہ آپ بہت اعلیٰ مگر اس طرح ہی جی گھورے تھے اروڑی اور گندگی کے ٹھیر سے پودا اگا یہ خاندان کوئی. رسول اللہ ممبر سے بہ گیا پھر اور آپ نے فرمایا میں کون ہوں
کہنے لگے تسی محمد رسول اللہ جی. فرمایا نہیں ایسے محمد رسول اللہ کی گل نہیں، میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. اپنی جد سنائی، میرا ہے بھی مقام پہچانو، تسی نہ رسول سمجھتے اور نہ کیا کہ اللہ نے ساری دنیا سے ابراہیم نو چنیا، ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل نو چنیا، اور اسماعیل تو قریش نو چنیا، اور قریشیاں تو ہاشمیاں نو چنیا، تے ہاشمیاں تو مینوں چنیا. مکھن کردا آیا رب، کوئی حیا کرو، میں گورے چکا. اس پروں فرمایا ابو سفیان نو کہنا پیا کہ ہوا ذو نسب فینا، ساڈے اندر نہ بہت اچھے خاندان والا. قال فعل قال هذا القول من محد قد تو قبل، اس تو پہلا مکے کسی آدمی نے کدی یہ گل کہی ہے کہ میں نبی ہوں؟ قلت اللہ، میں کیا نہیں. قال فعل کانا میں ابائی ملک، کہنے لگا کہ وڈیاں جو کوئی بادشاہ ہویا؟ قلت اللہ، میں کیا نہیں. قال فاشراف الناس یتبعون ضعفاءهم، کہ متکبر مغرور دولت مند اور چودھری ایمان لے آؤندے ہوتے یہ کمزور اور مسکین لوگ لے آؤندے. کل تو بل ضعفاء، کمزور اور مسکین لوگ جڑے وہ مندے. قال یزیدون ام تنقصون، ودے جاندے ہیں یہ گھٹدے ہیں. کل تو بل یزیدون، نہیں اسی جنی سختی کرنے ودے جاندے. قال فعل یرتدو منہم سخت الدین بعد ان خلافی، اس دین چ وڑ کے مڑ کے دین تو ناراض ہو کے بھی کوئی پیچھے نہ مڑیا، اور کسی پاسوں مڑ گیا بھی کافراں تنگ کیتا یا انہوں شراب دی یاد پائے وہ وکھرے چسکیا. دین نو کسے سمجھا ہوئے بے دین ماڑا وچوں اسلام تو کو پھریا. قلت اللہ، میں کیا نہیں. قال فعل کنتم تتهمون بالکذب قبل ان یقول ما قال، جہی گل انہیں ہن کہی ہے میں اللہ دا نبی ہاں، اس تو پہلا کسے گل چ کدی تسی اوتے الزام لایا سی تو جھوٹ بولنا، کدی جھوٹا انہوں کیا سی تسی؟ قلت اللہ، کیا نہیں. اینی عمر گزری ہے ساڈے تے اسی کدی نہیں سنو جھوٹا کیا. قال فعل یقدر، کیا وعدہ خلافی کردا ہے؟ وعدہ کر لیا مڑ کے بے ایمانی کر. قلت اللہ، ایتھے آندا تھوڑا جا مینوں موقع مکیا وا نہ فی مدت اللہ ندری ما فعل فیہ، کہ اج کل ساڈا او معاہدہ یہ پتہ نہیں کی کرے، اگے نہیں کوئی نے نہ اس طرح بے وفائی کی. قال ولم تنکنی کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر هذا الکلام، آندا اینی کی گل تو علاوہ مینوں کسے گل نہیں موقع ملیا کہ میں کوئی گل وچ وار سکاں. اے اینی کہ پائی کیا ہو سکدا پتہ نہیں کوئی بے وفائی کرنی اج تک. قال فعل تو منہ کہنے لگا تسی اس نال جنگ کیتی ہے؟ قلت تو نعم، ہاں. قال فكيف كان قتالكم اياه، اس جنگ دا نتیجہ کی نکلدا رہا؟ قلت الحرب بیننا وبینہم سجال، برابر ہی ینال منا ونال من، کدی اسی جت جاندے رہے کدی وہ جت جاندا رہا. بدر تو جت گیا وہ تے. قال ماذا یامرکم، آخری پوچھا انہیں بھی تانوں حکم کی دیندا؟ قلت یقول عبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا به، آندا ہوئے تعلیم دیندا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جنہیں بنایا، شرک نہ نہ کرو. نال وترکوا ما یقول آباؤکم، تواڈے پیو دادے جو کردے رہے نا انہوں چھڈو، یہ کوئی دلیل نہیں پیو دادے آ کر رہے، کوئی عقل تو کم لو. ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ، اے کافر کہہ رہا کہ سانو نماز دا حکم دیندا، سچ بولن دا دیندا، پاک دامن رہن دا دیندا، اور آپس نیک سلوک کرن دا دیندا. سارا سن کے انہیں آخیا. قال للترجمان، اپنے ٹرانسلیٹر نو آخیا ترجمان نو، قل لہو انہوں کہہ سال تو کرنا سبھی، میں تینوں خاندان پوچھا سی، فذکرتا انہ فیکم ذو نسب، تو اقرار کیتا کہ بہترین خاندان تو پیدا ہے. فکذالک رسول تبعث فی نسب قوم، رسول جنہیں بھی آیا آلہ خاندانہ چاہے، کدی کمینیاں اور شودیاں جنہیں نبی پیدا ہوا. وسال تو گل کال آدم منکم ھذا القول، پھر میں تینوں پوچھا پہلا بھی کسی نے آخیا مکے کہ میں نبی ہوں؟ فذکرتا اللہ، تو آخیا نہیں. فقلت لو کان احد قال ھذا القول قبل، میں اس تو پوچھا کہ میں آخاں جی اس تو پہلا بھی کسی نے کیا نا لقلت رجل یاتی بقول قیل قبل. اتنے مکے چ رواج ہی ہے لوگ نبی بنتے پھرتے، یہ بھی شاید وہ مگر لگے انہیں بھی کہتا اگے جی کیا ہے میں بھی کہہ تو منیا کہ اتنے اگے نہیں کسی کیا. وسال تو کال کان میرا بائی میں ملک، پوچھا تینوں کہ بادشاہ تھی ایڈا وڈا کوئی؟ فذکرتا اللہ. قلت فلو کان من آبائی ملک قلت رجل یطلب الکبیر، میں یہ سمجھ رکھتا سی بے جی بادشاہ سی نا لاکھ وڈا تو بادشاہی ہوں نہیں رہی تو شاید اپنے پیو دادے دی بادشاہ جی مڑ کے لینا چاہتا ٹونگر چاہ کے. وسال تو کال کنتم تتہمون بالکذب قبل ان یقول ما قال، اے دانا والی گلاں موجے نہیں نے منگے پر خیا کسوٹیاں. کہنے لگا کسے گل جس تو پہਲਾਂ تسی تم لاؤندے سی تے جھوٹا. فذکرتا اللہ، تو آخیا نہیں. فقد عرف انه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله،
میرے دل نے منیا کہ جڑا بندیاں نہ جھوٹ نہیں بولدا اللہ تعالیٰ دا نام لے کے جھوٹ بول سکتا، جڑا اینا قادر ہے مطلق کیا کہ جھوٹ بولے اسے زمین سے سا دے، اس خدا دے سامنے جھوٹ بول سکتا؟ وسالتک شراف الناس اتبعوا ضعفاء، تینوں پوچھیا بے چودھری ایمان لے آندے یا کمزور؟ فذکرت ان ضعفاء اتبعوا، تو آکھا کمزور لے آندے، وہم اتباع الرسل، تے جو اسی پڑھیا اپنی کتاباں مسکین لوگ ہی نبیاں نال رلدے پے، متکبر نہیں رلے، انہاں نوں رکاوٹ ہوندی سی بے نبی بناونا سانوں چودھریاں نوں بناؤ۔ وسالتک یزیدون ام ینقصون، پوچھیا بے انہاں جو گھٹدے جاندے، فذکرت ان مزید وکذالک امر الایمان حتی یتم، انہیں کہا جنہ مرضی زور لاؤ ایمان دی روشنی ودی جاندی ہوندی اور روکی نہیں جاندی۔ وسالتک یرتد احد منکم احد سخت الذین، بات آئی ہے تھوڑا سی، کوئی اسلام چ وڑ کے مڑ کے اسلام برا سمجھ کے مڑیا گیا، فذکرت اللہ وکذالک الایمان حین تخالط بشاشۃ القلوب، اور کہنے لگا ایمان دی لذت ایسی اب جدو دل چ وڑ جائے وہ نکلتی نہیں، پھر وہ کوڑیاں تیرے ٹھیک پائیں پتھر، ایمان کو چھوڑی نہیں شاید۔ وسالتک یقدر، تینوں پوچھیا بھی وہ کی دھوکھا تو نہیں کرتا، وعدہ کرے، فذکرت اللہ وکذالک رسول اللہ تقدر، پیغمبر نہیں دھوکھا کرے۔ وسالتک بما یامرکم، تینوں پوچھا حکم کی جندا، فذکرت انہ یامرکم تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وینہاکم عن عبادۃ الاوثان ویامرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف، تو ساری گلیاں آکھیاں بھی آندا شرک نہ کرو، بتاں دی پوجا نہ کرو، نماز آندا سچ آندا پاک دے، آخر تے انہیں کی آکھیا پھر خلاصہ کی کڈیا، ٹھیک ہے وہ ایمان تو رہ گیا، رکاوٹاں ایمان دے رستے بڑیاں، مگر انہیں فیصلہ سناتا فین کان ماخوذ حقا، کیا ابو سفیان جڑیاں گلاں تو کیتیاں اگر سچ ہے فسیملک موضع قدمیہ ہاتین، آج جسے جڑے میرے قدم نہ سے دو اے پھر میرے قبضے چ نہیں رہنا، عیسائیاں اے دی امت دے قبضے چلا جا، تسی روندے جے مکے نو میرے قدماں دی جگہ تے دا قبضہ ہو جائے، یہ دین غالب آ جانا۔ وقد كنت اعلم انه خارجا لما كن اظن من، میں سمجھدا سی کہ نبی کون ہے، مگر میرا خیال نہیں سی وہ تہاڈے عرباں چ آوے، مگر اتھوں نکلا۔ آخر سے انہیں ایسی پیاری بات کی، فلو انی اعلم ان یخلص بعد تجشمت لقاء، جے میں کر سکتا کہ بڑی محنت کر کے جا کے وہ ملتا، ولو كنت عنده لغسلت قدمه، اے کافر ہوں آندا اگر مینوں موقع مل جاتا تو میں اس نبی دے قدم دھوتا، تسی منگ کر دیا۔ پھر خط منگوایا، پڑھیا، جیسے خط سارا پڑھیا لکھا تھا امام نے، خط پورا لکھا، قال ابو سفیان فلما قال ما قال فرغ من قراءة الكتاب، جب ابو سفیان اللہ خط پڑھ کے فارغ ہویا، کثر عند سخت، پادری اور درباری جڑے سے انہوں نے شور پاتا کہ بادشاہ جڑا ہے اسلام لے آنے لگا، پر تفا دل آوازاں بلند ہو گئی، کھپ پہ گئی، نامراداں نے رستہ روک دیتا، وہ خرجنا سانوں نے آخیا ہوں کر دیا، فکول تو لیا صاحب ہی نہ خرجنا، جدوں پھر میں اپنے ساتھیوں کو جدوں سن باہر کڈیا نا تو میں اسے اپنے ساتھیوں کہتا کافراں لقد امر ربی ابن ابی کبشہ انه یخاف ملک بن مصر، کہ ہن یہ جڑا کام ہے نا یہ نبی دا رکنا نہیں، میں اس بادشاہ دی گلاں تو اندازہ کر لیا، بیا میں ہن نکما اسی زور لاؤنے کم حدوں لنگ گیا، ہن یہ معاملہ غالب ہی آਉਂدا جانا، انه یخاف ملک بن الاسفر، ایڈے گورے چٹے رومیاں دا بادشاہ تو ڈرندیا ہویا، تسی ہن کی کرنا، فما نزلت موقنا سیدر حتی ادخل اللہ علیہ السلام، میرے دل پھر ادوں دا یقین بڑھ گیا، بیدا ہو جانا دنیا تے غلبہ فتح اسلام چاہے میں بات لیا، مگر جسے ہوئی نہ گل بات، دیکھو اینی سمجھ تو بعد قدم تو دے ترے کیتے، مگر ملک دی خاطر بادشاہی نہ جائے، درباری نامراد جڑے سی باہر نو نٹ پے، فحاسو ہے صدہم الواشل الباب، دروازے انہیں حالانکہ بند کرائے سی، دروازے نٹ ہو گئے، وزیر جرنیل پادری، فوجدوا قد غلقت، دیکھیا کہ وہ دروازے تے بند ہے سارے، فلما ہرقل نفرتوں واجسا من ایمان، جدو ویکھیا بھی اس قوم نے ایمان نہیں لیاونا، یہ تے نفرت کرتے اسلام تو، کہ اتنا میں انہیں اسلام لیا تو میری بادشاہی جاندی رہو گی، قال ردوا ملیہ، کہنے لگا لیاو واپس انہوں، وقال انی قلتم قالت جانفا اختبر بعشدتکم علی دینکم، بالکل سمجھ کے انا ہو گیا، کہنے لگا میں تے گلاں صرف تہاڈا ایمان پکا ویکھنی کیتیاں سی، ورنہ میں عیسائی مذہب کیوں چھڈنا، میرا ہی دین سچا، صرف تانوں ازماؤنا چاہندا سی، قادر ہے تو میں ویکھ لیا میں تہاڈا ایمان پختہ، شکر ہے شکر ہے شکر ہے، ایڈا بے ایمان ہو گیا،
فسجدوا له ورضوان، انہوں نے پھر سجدہ کیتا انہوں تے خوش ہو گئے کہ نہیں بادشاہ سارے دین سے رہا. فکان ذالک آخر شان ہرقلہ، ایتھے ہی مر گیا. رسول اللہ نے جو خبر ملی آپ نے آخیا بے ایمان صرف بادشاہ دی خاطر بے دین ہو گیا. سب کوئی فرق. اے حدیث پاک تسی سن لئی جنوں امام ابن تیمیہ آخیا تے ابن کثیر بے رسول اللہ دا جینا مرنا آپ دی زندگی ویکھ لو تانوں آسمان دے سورج تو بھی زیادہ چمکدا نظر آ جائے گا. بے ایڈا پاک صاحب اس دنیا چ کوئی نہیں جمیا. اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا. اور اتنے آخر تے میں ہن ختم ہی ہو رہا وہ درود شریف جڑا رسول اللہ دے بچے امام دین اللہ بھی نے پڑھیا وہ حضور دا حق ادا کر دیا انہوں پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد و آلہ کما ہدایتنا دے. اے اللہ چونکہ اس نبی دے ذریعے تو سانو ہدایت دیتی ہے اس تو تیرم تک حوالہ دیتا کہ درود میں کیوں پڑھ رہا کما ہدایتنا یہ نہ پڑھوں تو ہدایت نہیں. صلی علی محمد و آلہ کما استنقذتنا دے سانو دوزخ دی آگ تو بچایا تے اس نبی دے صدقے بچایا درود. اللہم صلی علی محمد و آلہ صلاۃ تنفعنا تشفعنا یوم القیامت و یوم الفاقت. اللہ او درود میں پڑھ رہا جڑا قیامت دا دن آوے تے درود شریف مینوں نفع دے اور اس پاروں تیرے نبی دی شفاعت مینوں نصیب ہو جائے کہ میرا امتی میں تے درود پڑھتا انک علی کل شیء قدیر. تو جو چاہے کر سکتا تیرا کو ہاتھ پڑ سکتا وَإِنَّ ذَلِكَ لَلَّهِ يَسِيرٌ. تے تیرے لیے گل معمولی ہے کہ تو زین العابدین ورگے گناہ گار نو حضور تے درود پر بخش دینے. اے درود پاک پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں اس امام دی طرح رسول اللہ نو صحیح معنی پہچانن والے تے محبت کرنے والے بنا دے اور قدر کرے. اور جو ہو سکتا آپ بھی سیرت کتاباں آپ بھی پڑھو تے لوگوں نوں پڑھاؤ. اے اصل حضور دا میلاد ہے. آپ بے دنیا دے آن اصل خوشی ہے کھا پی کے بھول جانا سال پر بھی پھر چیتا ہی نہ ہونا بھی رسول اللہ دنیا ایک کچھ نہیں. محبت دا حق ادا کرو. آپ دے معجزات آپ دے دلائل نبوت دے سچے کھڑے یہ امام نے سب لکھے جو کھڑے ہے وہ بھی بحث کرتی ہے جو نہیں ثابت ہونا پوری جان رہے. اور مسلمان امت نے اس تو ابن تیمیہ نے سچا آخیا کہ اتنے انصاف بڑا خاص کر کے حدیث عالم کنیاں حدیث جہاں اسی چاہیے بھائی سارے نبی چاہیے سی لب دی مگر اسی آپ ہی فیصلہ دیتا کہ انویلڈ ہے یہ نہیں ثابت اسی جھوٹ نہیں بولو. ہاں سورج لوٹ آیا سی سارے علماء نے آخیا کلی کلی نہیں یہ گل کوئی نہیں سورج نہیں واپس آیا حضرت چلی. حالانکہ کئی عالم قائل ہو گئے کہ واقعی آیا قاضی اجاز ورگے امام تحوی ورگے ٹھیک ہے مگر دوجے عالم نے آخیا نہیں یار بندے پرکھ لو جڑے بیان کر دے حضور دے ہور موجزے انگن سڑ کو آگے یہ جدو نہیں ثابت اسی جھوٹ کے بولی. اہل سنت نے بڑا انصاف کیتا کہ کئی شانہ ابو بکر عمر دیا اینیاں ہیں بچیا آؤں جی بے ہوش ہو جان مگر اسی آپ ہی ہاتھ جوڑ کہ کسی جھوٹے سنی نے کریاں اسی نہیں ہیں جنی سچے ہو کون. اس سے امت جی امام نے آخیا نا ایڈی عادل ہے منصف ہے عالم کہ کوئی اتنا سچا نہیں ہوا. اس تو جدھر نظر مارو گے آپ بھی امت دے ولی ویکھو آپ بھی امت دے عالم ویکھو بالکل سچا کہ مگر یہ فصلاں جڑیاں ایسیاں بے وقت چاہیے بنا دے ترجمے میں کر کے تمہیں سناواں. ایمان اگر تازہ کرنا نا کہ واقعی اشہد ان محمد عبدہ و رسول ہو کہ میں دلوں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے بندے رسول ہے وہ لیے چیزاں چاہیے ایمان نو تازہ کر دیا آپ دل جڑا من جدو اللہ دے بندے ایک نے آ کے آخر کریے کہ یا رسول اللہ میں سادہ جا بدو ہاں مینوں لمبے کم نہیں آتے کوئی نشانی دیو. حضور نے آخیا جا اس درخت نو کہہ دے کہ اللہ دا رسول بلاوندا آ جائے. انہیں جا کے درخت نو آخیا درخت جی مست مونڈیا اس طرح ہے ہلدا جڑا سوے زمین نو کھودا حضور کو لایا اور آ کے گواہی دیتی آپ نے آخیا واپس اپنی جگہ چلا گیا. انہوں نے آخیا ٹھیک ہے باقی تو اللہ دا رسول ہے سچ جی سر کو ہے اس تو جھوٹ تو کیوں فائدہ اٹھائی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدا. اما بعد سب سے پہلی بات یہ کہ اعلان ہے کہ مجلسی و ساتھی حاضر ہے
اور مسجد دے اپنے کئی بزرگ ساتھیوں نے سفارش کی تھی، کئی مہینوں تو ٹلتا ہے۔ آخر ایک آدمی نے اپنے ساتھی ناراض ہو کے آخیا نہیں تو یہ نہیں آخنا، مگر یار انہیں بندیاں دے وعدے بھی میں کسی نے ٹالتا نہیں، مگر وقت چاہیے۔ تو اج وہ آیا اور اپنی والدہ بیچاری جا تر تھلے رہ گیا، دیندار متقی، مگر میں انہوں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، وہ لے کے پیسے بیچارا ادھار تھلے اتنا آ گیا 40-50 ہزار روپیہ قرضہ ہو گیا۔ ہوں وہ لین والے تنگ کرتے، فون کری جاندے، اس بیچارے کو اگر ہوں تو جا کے دے دینا۔ میں تھوڑے اگے التجا کرنا بھائی تھی میلاد سے پتہ نہیں کی لائٹاں کیتیاں، اللہ دا نام اور رسول پاک دی خوشنودی لی، اللہ دا نبی خوش ہو جائے، بے میرا ایک امتی اپنی ماں دی خدمت تاروں مقروض ہو گیا، اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کر دو، اللہ خوش ہوگا۔ اے ساتھی پھر کے اکٹھا کرو، زیادہ ہمت کریا کرو۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بات رکھو بھی جب بندہ اپنی جیب وال ہاتھ کردا نا، وہ مسکین نو کچھ نہیں دے رہا ہوندا، اپنا ملک خدا دی عدالت پا رہا ہوندا۔ میں اگر 5 دا نوٹ دے رہا 5 ہی قدر ہونی نا پھر، اور اگر 10 دے تے اللہ نے 10 دے برابر ہی اس دا انعام دینا۔ اس تو خوش ہو کے اس بینک جمع کرایا، کوئی اتنے نہ چوراں لٹنا نہ بینک بہنا، یہ اللہ دا بینک ہے جسے لکھاں کروڑاں گنا زیادہ ملنا۔ رب توفیق دے تے والغارمین، زکات بھی اللہ نے آکھیا جڑے قرضے دے پار تھلے آ گئے انہاں مسکیناں دی مدد کراؤ۔ اور اس پر دعا بھی سنتے رہتے جی میں جی کر رہا سارے بندے لکھ لو، کئی نے لکھ لی ہے، 5 چیزاں ہو جانیاں اللہ مشفق کل مریض، کہ جتنے بیماراں لی ہے کہ عبدالسلام صاحب بھی دعا ہور بھی بیمار، حاجی صاحب آؤندے سے تاول حق وہ بھی بیچارے انہوں دی لت ٹوٹ گئی ہے، انہوں دا بھی آیا سی، جو بھی بیمار میں اس تو کھلا کہہ دینا اللہ مشفق کل مریض، جتنے بیمار ہے اللہ تندرستی دے، اللہ ردا کل غریب، جنہیں پردیس گئے یا جنہوں نے اغوا کر کے نام راز لے گئے اللہ انہوں سارے اپنے گھر واپس لے، اللہ مقصد دینا کلے مدین، اے اللہ جنہیں قرضے پھسے انہوں نے قرضے ادا کرنے کا کوئی سامان کر، اللہم فکا کلا سی، بے گناہ جڑے انہاں پولیس والے نے جیلاں جتے ہیں اللہ انہوں نے رہائی دی، اللہ مسئلہ کلا فاسد من امور المسلمین، آئی فکرہ یاد کرو وچے ساری اللہ، اے اللہ مسلمانوں دے جننے کم بگڑے یا سارے سوار دے۔ اس تو اللہ کے رسول دی امت جڑی ہے ساڈے کو آپ دی ہن ترکا امتی حضور دے ساڈے کو آپ دی یادگار ہے، آپ دی اولاد چ کوئی ٹکرے سید دا ادب کرو، کئی پوچھتے میں یار جھوٹ بولدا او تے پوا بولدا رہے، تینوں نے آکھا میں پیغمبر دی اولاد ہے، تو ادب کر، اگر وہ نامراد برے کام کردا پختو گا، تو رسول اللہ دی نسبت دا خیال کر دے نہ کیدا لیا۔ ہن بات بے شک 2 منٹ دی ہو جائے، میں جدو شہاب نامے پڑھیا کہ وہ زمانے قدرت اللہ شہاب جڑے نا ایک سندھ اپنے چانگے ڈپٹی کمشنر، تو ایک ماسٹر رحمت علی پرائمری اسکول کا ماسٹر وہ آیا اور انہیں چٹ پہ جی ملنا چاہنا، اور جب بلایا تو انہیں آخیا شہاب صاحب مینو اللہ کے رسول نے بھیجا، خواب سے ضرور ملے، بڑا نمازی سی تجربہ کہ تو شہاب نو کہ بچیاں انہوں نے شادی کرنی، شہاب آنا جدو سنی گل پہلے تو شیطان نے میرے دل چ پایا کہ ایویں لوگ گل بنا لیں گے، پھر میں اپنے آپ ملامت کی کہ شہاب لانت چرچے وہ نہ کس ذات کا لے رہا، جھوٹ بول رہا تو بولن دے، ذات پا کس کا آخیا کہ حضور نے بھیجا، تو حضور دے نام کی عزت نہیں کرنی۔ میں اسی وقت جا کے اپنے کلرکاں نوں آخیا 2 مربع زمین جہی اس ضلع چ آلہ ہونا وہ مینو دیو، انہوں نے آخیا صاحب نے آپ کھانی ہے، لب کے پٹواری آ رہا ترین اسے رجسٹری وہ نہ کر لکھ کے دیتا ہوں، اور بعد اللہ میں صدر ایوب کے نال ہو گیا ترقی کرنا گیا، ایک دن بیٹھا سی کہ مینو ایک نا رجسٹری ملی، خط آیا رجسٹری شدہ جہد اس ماسٹر نے لکھا کہ بچیاں کی شادی ہو گئی سی، میں حج بھی کر لیا، تو مینو انہوں نے 2 مربعوں کی ضرورت نہیں، اے میں رجسٹری واپس کر رہا، حکومت جتنے چاہے خرچ کر، اور میں جب ویخ رہا سی حیران کہ اسی واپس نہیں منگیا نہ وہ ہوئی سی، صدر ایوب بھی آ گیا، انہوں نے آخیا شہاب کی ہے، میں کیا ایوب صاحب خط پڑھ، تو پڑھ کے انہیں آخیا شہاب میں رو پیا، انہیں آخیا شہاب یہو جہ بندیاں پروں دنیا قائم، ورنہ اسی جڑے ٹھگ ہے ساڈے پروں بھی انہوں ملے سی مربے، کسی نے انہوں تینوں یاد ہی نہیں واپس کرتے جس کام نہیں لیا سی۔ اس تو بھائی میں اور تسی جدو آخے نا اللہ دے رسول دی امت ہے، کوئی خیال کریا کرو، امتی ہون دا حق ادا کرو، تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط 2 جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان، اللہ کے رسول کا ملک تھوڑا تھا، ایک امتی 10 روپیے نہ دے سکے، افسوس ہے اسے، تو انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے۔ اور مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں کہ ماہ نام عفت اس مہینے کا وہ بھی آیا، اور وہ تسی بڑے اچھے مضامین ہیں، آخر ربیع الاول کا زمانہ سی، حضور پاک سے مضمون لکھے تو بچیاں لی اپنی بیٹیاں بیویاں لے جاؤ، بہت اچھا عورتیں ہی لکھ لیں،
اللہ توفیق دے. کروڑاں درود و سلام ہے اللہ دے سن. بس اب درود پر ان کی آل پہ تو کتاب خوش ہوں تو سے اور ان کی طرفتے رہا. الہی اس پر اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار. کمپیوٹر بس ہو جان اینے درود اور سلام اللہ دے پیغمبر تے ہون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. میں سارے دوستوں کو کہوں گا اللہ نے ہمت تو پوچھ کے جان اگر 40,000 نہیں پورا یاد کر بے شک زکات اپنی جی لکھنا رمضان گننا بے نہیں ساری دتی گئی پورا کر جو. مسکین ایک دیندار اور نیک آدمی اگر وہ ماں دی خدمت کر رہا تو بڑا وڈا حج ہے. ماں نو سنبھالنا کوئی چھوٹی جی نیکی. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خادم صاحب نے یاد دلایا پچھلی باری میں کیا سی بس سیرت تے کتاباں دے ٹیراں دے ٹیر مگر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑے لیکچر دیتے سی خطبات مدراس انہاں چ نچوڑ جڑا کڈیا حضور دی زندگی بہت محقق اور عالم آدمی سی. تو شکر ہے بھی لے مدنی صاحب اج لے کے جاؤ 8 خطبے جنہاں دے اندر رسول کریم علیہ السلام دا انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے. عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ کی سیرت ہے. سیرت نبوی کا تاریخی پہلو سیرت کی کاملیت سیرت کی جامعیت سیرت کی عملیت پیغمبر اسلام کا پیغام پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عمل 8 خطبہ لے رہا کیا نچوڑ کڈیا. اینوں پڑھن تو بعد بھی سمجھو بے 100-200 صفحے کی کتاب ملی نا دفتراں تے پڑھی لے جاؤ ضرور. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.